السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اے ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو. جو اس نے حکم دیا ہے بجا لاؤ، جہاں سے روکا ہے رک جاؤ. اور ہر ایک کو چاہیے کہ اچھی طرح غور و فکر کر لے اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ کو پوری طرح خبر ہوتی ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہوتے ہو. اور دیکھو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جو اپنے رب کو بھلا بیٹھے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے اس کی سزا ان کو یہ دی کہ حقیقت میں ان کو اپنا آپ ہی بھلوا دیا. یہی لوگ الفاسقون ہیں، میری اطاعت سے بغاوت کرنے والے. دیکھو، لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر تو نہیں ہوتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور دیکھو یہ میرے قرآن کی باتیں ہیں، ان کو سن کے آئی گئی نہ کر دینا. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا
اور یہ باتیں ہم نے پہاڑ کو بھی سمجھائی ہوتی. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تو تم دیکھتے کہ وہ بھی سہم جاتا اور اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں دل چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ کا کلام ہی سنایا جائے، اللہ ہی کی باتیں سنائی جائیں. جو نصیحت اللہ کی باتوں سے مل سکتی ہے وہ کسی خطیب کے وعظ سے حاصل نہیں ہو سکتی. جو تاثیر اللہ نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ کسی واعظ کی تقریر میں نہیں آ سکتی ہے. میں ہوں یا آپ، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیونٹیاں بھی اور شہد کی مکھیاں بھی، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ وہ کل کی فکر کرتے ہیں. ایک چیونٹی اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے اور وزن اٹھا کے اپنے بل کے اندر جمع کرتی رہتی ہے تاکہ سردیوں کے موسم میں اس کے کام آ سکے. شہد کی مکھی شہد کا چھتا بنا دیتی ہے، اسے بھرتی رہتی ہے تاکہ وہ کل کے لیے سیو اور محفوظ کر سکے. انسان بھی کل کی بہت فکر کرتا ہے. ہمیں جتنی دولت چاہیے اگر ہم اسی پر اکتفا کریں تو صبح و شام 2-4 روٹیاں چاہیے. لیکن ہماری یہ ساری محنت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارا فیوچر سیو ہو جائے، مستقبل محفوظ ہو جائے. کل پریشانی آئے تو ہماری دولت کچھ نہ کچھ ہماری پریشانی میں ہم اسے استعمال کر سکیں. کل کی فکر انسان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی اگر تیری یہی زندگی رہی تو تو کل کیا کرے گی. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تو ایسے ہی جیتا رہا تو تیرے کل کا کیا بنے گا، تیرے مستقبل کا کیا بنے گا. اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں، تعلیمی انسٹیٹیوشنز میں بڑی واشگاف الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، ہم آپ کے کل کو سنوارتے ہیں، آپ کے فیوچر کو ٹھیک کرتے ہیں، مستقبل کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کل کی فکر اس کی فطرت میں رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو بیدار کرتے ہوئے انسان سے ایک بات کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، سلف صالحین کہتے تھے یوں تو پورے قرآن کو توجہ سے سننا چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں اے ایمان والو تو خصوصی توجہ سے سننا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں نا اے ایمان والو، تو مجھے اس کے اندر ایسی محبت دکھائی دیتی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے اس کی توجہ لینے کے لیے کہتا ہو، بیٹا، تاکہ اس کے ذہن میں بات آئے کہ مجھ سے جو بات کر رہا ہے وہ میرا باپ ہے، میرا خیر خواہ ہے، مجھے سمجھانا چاہتا ہے. یا دوست اپنے دوست سے کہتا ہے، اور میرے دوست توجہ تو کر. بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے، میرے بھائی ذرا غور تو کر. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، میری بیٹی میں تیری ماں بات کر رہی ہوں، توجہ تو کر. تو اس طرح کی ایک خاص محبت ان آیات میں چھلکتی دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تم مجھے مانتے ہو، میری بات پہ توجہ تو کرو.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈر جاؤ. مجھے کبھی کبھی عربی زبان کے طالب علم کی حیثیت سے اور قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہوتا ہے. ڈرنے کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے جب بھی اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے تو خصوصاً کہا اتقوا اللہ. تقوی کا معنی صرف ڈر سے پورا نہیں ہوتا ہے. تقوی کے اندر ایک ایسا ڈر پایا جاتا ہے جس میں آپ ڈرتے ہوں کہ مجھ سے میرے محبوب کوئی وہ ناراض نہ ہو جائے. ایک ایسا ڈر جس وجہ سے ایسا ڈر کہ آپ کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرتے ہوں. ایک ایسی خشیت اس کے جلال کی وجہ سے آپ ڈرتے ہوں. ایک ایسی خشیت جس وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہی میرے لیے سب سے بہتر ہے، اس کے حکموں کو مان جاتے ہوں. ایک ایسا خوف اور خشیت کی ایک ایسی کیفیت جس وجہ سے جو وہ بڑی ہستی کہتی چلی جائے آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے جائیں اور اس کی نافرمانیوں سے ڈرتے چلے جائیں، اس کے عذابوں سے ڈرتے چلے جائیں، اس کی جنت کا شوق دل میں پالتے چلے جائیں. ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو پھر تقوی کا لفظ بنتا ہے. اور کبھی میں اپنے مطابق اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یوں مجھے لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ شاید یوں ہونا چاہیے: اے ایمان والو، اللہ کے باتوں کی پابندی کیا کرو. جو وہ کہہ دے اس کے پابند ہو جایا کرو. جہاں سے روک دے رک جایا کرو. جہاں چلائے چلا کرو. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہر ایک کو چاہیے کہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے. تمہارا باپ تمہیں فکر دلاتا ہے کل جو 10 15 20 سال کے لیے ہے. تمہاری ماں تمہیں کہتی ہے بیٹے کل کی فکر کرو جو چند سالوں پر محیط ہے. تمہارے ادارے، تعلیمی ادارے تمہیں یہ فکر دیتے ہیں اپنے فیوچر کو سیو کرو. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس کل کے لیے فکر کرو جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور سوچو کہ اس کے لیے کوئی انتظام کیا ہوا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور کل کے لفظ میں بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم دنیا جتنی بھی جی لو، چاہے تم 1000 سال رہ لو، چاہے تم یہاں پہ کئی صدیاں رہ لو، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے تم ایک دن رہے ہو. اور بس جیسے تمہاری آنکھیں بند ہونی ہیں تمہارا مستقبل تب شروع ہونا ہے. میں تمہارا رب کہتا ہوں سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کیا عظیم قول لکھتے ہیں.
جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ رب کی عدالت میں تمہاری زندگی کا حساب ہو، تم خود بھی تو اپنا احتساب کر لیا کرو، اور اس سے پہلے کہ اللہ کے میزان میں تمہیں تولا جائے خود بھی اپنا وزن کر لیا کرو کہ میرا وزن کہاں جا رہا ہے، زندگی کہاں جا رہی ہے۔ میں اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے میں، اس سال میں، 10 سال میں، مہینے میں، عشرے میں نے بڑی بڑی پلاننگز کی ہوں گی، بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوں گے، اور آج کل تو دنیا میں اسپیشلی ورکشاپس کروائی جاتی ہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کیسے کرنی ہے، منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، پھر اس کے لیے اپنی زندگی کو ترتیب کیسے دینا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں کبھی اس کے لیے بھی سوچا کرو کہ جو کل تمہارا قیامت سے شروع ہونا ہے اور موت کے بعد شروع ہونا ہے، اس کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تمہاری صبحوں میں، دوپہروں میں، شاموں میں، راتوں میں، خلوتوں جلوتوں میں، تمہاری جوانیوں میں، تمہاری پلاننگ میں، منصوبے میں، تمہارے مال میں، جسم میں، جان میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے سٹیٹس میں، تمہاری پوری زندگی میں یہ فکر کتنی ہے کہ میرا کل سنور جائے اور وہ بہتر ہو جائے۔ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اور دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے۔ پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ایک ہی لفظ میں جواب دیتے ہیں، قلت الزادی وبعد السفری، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا شروع ہونے والا ہے اور میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جن کو کل کی فکر ہوتی تھی وہ واقعتاً بے چین رہتے تھے، ان کی راتیں بھی اور ہوتی، صبح بھی اور ہوتی، ان کی زندگی کے جینے کے انداز ہی اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انداز بھی اپنے قرآن میں بیان کیے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہ راتوں کو بے چین ہو کے اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب سے خوف اور طمع میں دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور جب دن ہوتا ہے تو میری راہوں میں خرچ کرنے لگتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ وہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شہری کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگنے لگتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے تو اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ رات جو وہ عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو پھر بھی اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو رات شراب و کباب میں گزارتے ہیں اور دن گناہوں میں گزارتے ہیں، سحری کے وقت معافیہ مانگنے کی پھر بھی توفیق نہیں ہوتی۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سوچو کل کے لیے کیا کیا ہے، وہ کل جس میں موت کی بے ہوشیاں ہیں، وہ کل جس کے اندر جاں کنی کا عالم ہے،
نزع کی کیفیتیں ہیں، وہ کل جس کے اندر قبر کی مٹی ہے اور قبر کے اندھیرے بھی ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں، وہ کل جو قبرستان کے شہر خاموشاں کے اندر آنے ہی والا ہے اور آ کر رہے گا، اور وہ کل جس میں منکر نکیر کے سوال و جواب بھی ہیں، اور وہ کل جس میں پھر میدان محشر کی ہولناکیاں بھی ہیں، اور وہ کل جس کے اندر یا تو پاؤں کے بل چلنا ہے یا الٹے چلنا ہے یا سواریوں پہ بیٹھنا ہے، اور وہ کل جس میں اللہ نے کھڑے کر کے پوچھنا بھی ہے، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، زندگی کہاں لگا کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کرتے رہے ہو، اپنے علم پہ عمل کتنا کیا تھا، وہ کل جس میں تمہیں تولا جانا ہے، وہ کل جس میں تم نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا بھی ہے۔ اور صحابہ تو رو پڑتے، تابعین تو رو پڑتے، اللہ نے یہ تو یقیناً بتا دیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں، بچ کے گزرنا کس نے ہے اور نیچے گرنا کس نے ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو جو تم کر رہے ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی اور کہا کہ میرے بندوں کو میری طرف سے ایک پیغام تو دو۔ یا اللہ کیا پیغام دوں؟ ان کو جمع کر کے ان سے کہو کہ جب بھی تم کوئی گناہ کرنے لگتے ہو، دائیں بائیں جھانک کے دیکھتے ہو، ماں تو نہیں دیکھتی، دیکھ رہی ہوتی ہے تو شرما جاتے ہو، پھر تم جھانکتے ہو، باپ کی نظر تو نہیں پڑ رہی، پھر تم شرما جاتے ہو، گناہ سے رک جاتے ہو، تم کوئی غلطی کرنے لگو، پھر تم جھانک جھانک کے دیکھتے ہو، کوئی استاد تو نہیں دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہو تو تم شرما جاتے ہو، تم کوئی گناہ کرنے لگو تو دیکھتے ہو، کسی دوست کی نظر تو نہیں پڑ رہی ہے، نظر پڑ رہی ہو، شرما جاتے ہو، گناہ سے باز آ جاتے ہو۔ اجعلتنی اہون الناظرین الیک، اے میرے بندے سب سے زیادہ تو بے شرم میرے سامنے ہی ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کرو اور یاد رکھو کہ اللہ کو خبر ہوتی ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور دیکھو مجھے بھول نہ جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو مجھے بھول گئے تھے۔ اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ کو اللہ کا نقصان ہو گیا تھا؟ نہیں، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اصل میں تو وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے تھے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ کو یاد کر لیتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر لیتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے اصل میں وہ اپنے فائدے کو بھول جاتا ہے۔ جو اس کو جنت ملنے والی تھی اسے بھول جاتا ہے، جو جنت میں اس کا دیدار ہونے والا تھا اسے بھول جاتا ہے، جو جنت کی نعمتیں ملنے والی تھیں اسے بھول جاتا ہے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنا انجام اپنے ہاتھوں تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا دیکھو ایسے لوگ آئے تھے جو مجھے بھول گئے تھے، ان کی طرح تم نہ ہو جانا۔ فرعون اللہ کو بھول گیا، اپنی بادشاہت کے نشے میں اس نے اللہ کا کیا نقصان کر لیا، چند دن کی بادشاہت، اور پھر پانی کے اندر غوطے کھانے لگا اور پھر اللہ کو ماننے کی دعائیاں دینے لگا۔ قارون اپنے خزانے کی وجہ سے اللہ کو بھول گیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ اپنے محلوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا گیا۔ نمرود اپنے رب کو بھول گیا تو اس نے اللہ کا کیا نقصان کر لیا تھا؟ بادشاہت بھی گئی، جنت بھی ہاتھوں سے گئی۔ ابو جہل اپنے رب کو بھول گیا تھا تو اس نے اپنے اللہ کا کیا نقصان کر لیا تھا؟ ابو لہب اپنے اللہ کو بھول گیا تھا
اپنی سرداری کے نشے میں، تو اس نے اللہ کا کیا نقصان کر لیا تھا؟ اللہ نے کہا دیکھو تم مجھے بھول نہ جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کو بھولنا کیا ہے؟ مال کماتے ہوئے انسان اللہ کا حکم بھول جائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اولاد کی پرورش کرتے ہوئے انسان بھول ہی جائے کہ اللہ نے مجھے تعلیم کیا دی ہے۔ بیوی کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے انسان بھول ہی جائے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ بزنس اور کاروبار کرتے ہوئے انسان فراموش ہی کر دے میرا اللہ مجھ سے کیسا کاروبار چاہتا ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کو بھولتا ہے۔ یہاں کہا بھولنا نہیں ہے، اور ایک جگہ پہ مال اور اولاد کا نام لے کے کہا ان کی وجہ سے مجھے نہیں بھولانا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہارے اموال، تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جن کو یاد ہی نہیں رہے گا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ اللہ کی ہدایات کیا ہیں اس بارے میں۔ اس آیت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک کاروباری شخص کے اوپر فرض ہے وہ علم حاصل کرے، کاروبار کے شرعی احکام کیا ہیں۔ بزنس مین کے لیے ضروری ہے اسے پتہ ہو کہ بزنس کے لیے شریعت نے اصول تجارت کیا دیے ہیں، حلال اور حرام کی حدود و قیود کیا ہیں۔ ایک باپ کو پتہ ہونا چاہیے اولاد کی تربیت کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ ایک شوہر کو معلوم ہونا چاہیے ازدواجی زندگی کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے۔ ایک معلم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بطور معلم میری ذمہ داریاں اور میرے فرائض کیا ہیں۔ ایک سیاستدان کو علم ہونا چاہیے کہ سیاست کے بارے میں میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور جس نے کبھی پرواہ کی ہی نہیں اللہ کہتا کیا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ انجام دو ہی ہیں، یا ہر انسان جنت میں جائے گا یا ہر انسان جہنم میں جائے گا۔ اور جنتی اور جہنمی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ بہت بڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، جو جہاں جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے، بس کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہر شخص اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ کہنا چاہتے ہیں فرعون بھی صحیح ہے، موسیٰ بھی صحیح ہے، نمرود بھی صحیح ہے، اور ابراہیم بھی صحیح ہے، نوح بھی صحیح ہے، قوم نوح بھی صحیح ہے،
محمد کریم بھی نعوذ باللہ ٹھیک ہیں، ابو جہل و ابو لہب بھی ٹھیک ہے، صدیق و فاروق بھی ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن ابی جیسا رئیس المنافقین بھی ٹھیک ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے انسانوں کو اللہ ایک ان کو بھی توجہ دلاتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بنی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد سب کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا، ان سے بھی اللہ ان کی عقلوں پہ دستک دے کے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے محمد کریم علیہ السلام میرے کلمے اور میرے نام کی خاطر پتھر اور زخم سہنے والے اور کچھ لیے بغیر دنیا سے جانے والے اور ان کو پتھر مارنے والے طائف کے اوباش اور گنڈے نعوذ باللہ مرنے کے بعد ان کا انجام برابر ہو جائے گا؟ راتوں کو شراب و کباب کی محفلیں جمانے والی وہ بدکارہ عورتیں جو اپنا جسم بھی بیچیں اور دوسروں کو برائی کی دعوت دیں، اور وہ ہماری مقدس مائیں اور بہنیں جو تہجد کے مسلے پہ کھڑے ہو کے اپنے اشک سحرگاہی کے ساتھ مسلوں کو آباد کرنے والی اور زمین کو سینچنے والی ہیں، کیا ان کا انجام برابر ہو جائے گا؟ وہ لوگ جو حلال و حرام کا فکر نہیں کر رہے اور وہ قدم قدم جو پھونک کے رکھ رہے ہیں، کیا ان کا انجام برابر ہو جائے گا؟ وہ جو راستوں میں ڈاکے ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے، عزتوں کو لوٹنے والے، اور وہ جو غریبوں اور یتیموں کی ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والے، کیا ان کا انجام برابر ہو جائے گا؟ وہ جو شیطان کے ایجنڈے پہ عمل کرنے والے اور وہ جو رحمان کی باتوں پہ عمل کرنے والے، کیا ان کا انجام برابر ہو جائے گا؟ فلسطین کے وہ معصوم بچے جن کے جسم چھلنی ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، کٹے پھٹے پڑے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو لاشوں پہ کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اور وہ صہیونی ایجنٹ اور خود صہیونی لوگ جو ان کے اوپر بم برسانے والے ہیں، کیا ان کا انجام برابر ہو جائے گا؟ نہیں۔ جیسے تمہاری محنتیں مختلف ہیں، عمل مختلف ہیں، تمہارا انجام مختلف ہے، کسی نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جہنم میں جانا ہے، اور ان دونوں کے انجام ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی باتیں بناتے ہو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس سے پڑھ پڑھ کے ایسے فیصلے کرتے ہو؟ یا اللہ نے تمہیں آپشن دی ہے کہ جو مرضی تم کہتے رہو، یہ تمہاری مرضی کی باتیں ہیں؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ تم عام کسی جج سے یہ توقع نہیں کرتے ہو کہ قاتل اور مقتول کو برابر کر دے۔ اگر اس کے ضمیر میں تھوڑی سی بھی ایک زندگی کی رمق باقی ہو تو وہ قاتل مقتول کو ایک عام جج برابر نہیں کر سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا کائنات کا منصف اللہ رب العالمین کیا ان سب کا انجام برابر ہی کر دے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ موت کے لمحات سے لے کے جنت جہنم کے داخلے تک قدم قدم پہ مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا ملے گی، اور صالحین کو ان کی ایک ایک نیکی کا اللہ کی طرف سے صلہ ملے گا۔ مرتے ہوئے ہی ان کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک ہے علم الموت، مرنے کی تکلیف، اور ایک ہے حسرت الفوت، جو گناہ کیے ہیں اور موقع ضائع کیے ہیں ان کو یاد کرنے کی تکلیف۔ اور فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف انسان کو کم ہوتی ہے، اور حسرت الفوت جو زندگی میں موقع ضائع کیے یا گناہ کے اندر گزارے ان کو یاد کر کے مرتے ہوئے تکلیف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ ان کی قبر کی زندگی بھی برابر نہیں ہو سکتی، میدان محشر بھی ان کے لیے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے لیے تو میدان محشر نے 50,000 سال کا طویل اور لمبا ہو جانا ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لے گا، اور کسی کے لیے میدان محشر ایسا بھی ہوگا جیسے ایک پکنک پوائنٹ ہوتا ہے، حوض کوثر کی نہر بہتی ہوگی، چشمے رواں دواں ہوں گے، امام کائنات بیٹھے ہوں گے اور اس پکنک پوائنٹ پہ بیٹھے اپنے پیغمبر کے حوض سے پانی پی رہا ہوگا۔ کسی کے لیے میدان محشر ایسا ہونا ہے جیسا کہ اس کو پاؤں اور پیشانی کے بالوں سے باندھ کے اور جکڑ کے دھکے دے کے چلایا جا رہا ہو، اور کسی کے لیے ایسا بھی ہونا ہے کہ اللہ اعلان کرے گا، آؤ میری خاطر محبت کرنے والے کہیں اور ڈرنے والے کہاں ہیں، اور جوانی کی حفاظت کرنے والے کہیں اور خفیہ میری راہوں میں خرچ کرنے والے کہیں، اور بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کے عدل و انصاف کرنے والے کہاں ہیں۔ آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا چاہتا ہوں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ان کو تو لے جانے کے انداز بھی مختلف ہوں گے۔ جہنمیوں کو کیسے لے جا رہے ہیں؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، فرشتوں نے کوڑے ہاتھ میں پکڑے ہیں، ان کے منہوں سے آگ برس رہی ہے، ڈانٹ کے جملے ہیں کہے جا رہے ہیں، اور ان کی پیٹھوں اور چہروں کے اوپر مار مار کے دھکے دے کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جنتیوں کو گروہ در گروہ 70,000 وہ لوگ ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، امام کائنات ان کے آگے آگے ہیں اور یہ 70,000 ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور فرشتے کے پروٹوکول کے اندر ان کو سلام سلام کہہ کے اور سرخ سواریوں کے اوپر بٹھا کے بغیر کسی زحمت اور تکلیف ہے ان کو جنت کے دروازوں پہ پہنچایا جا رہا ہے، اور جنت کے دروازوں سے ان کو آوازیں آ رہی، آ جا اللہ کے بندے، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ایک طرف یہ عالم ہے کہ جہنمی جہنم میں ہیں، پتہ نہیں کتنی صدیاں روتے ہیں، کتنے سال روتے ہیں، آنسو ان کے بہتے ہیں، اور جہنمیوں کی پیپ ان کے منہ میں جاتی ہے، انتڑیاں ان کی باہر ہیں، چہرے ان کے جھلسے ہوئے ہیں، کوڑے ان کی پیٹھوں پہ برس رہے ہیں، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، اور انگارے ہر طرف ان کو دکھائی دیتے ہیں، ڈانٹ اور جھڑک اوپر سے پڑ رہی ہے، اور کہتے ہیں اللہ سے ہماری بات تو کروا دیں، اپنے رب سے ہمارا ایک پیغام تو ان کو پہنچا دیں۔ اور کئی سالوں کے بعد جب ان کی بات سنی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے، تم دھتکارے ہوئے یہاں پڑے رہو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف وہ جنتی ہیں جن سے کو اللہ اپنا دیدار کروا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کوئی چیز ہے جو تمہارے لیے باقی ہو، زندہ رہو گے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے فنا نہیں ہوگے، جوانی رہے گی بڑھاپا نہیں آئے گا، سلامت رہو گے بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس طرح کے اعلان کروانے کے بعد بھی اللہ پوچھ رہے ہیں اے جنتیوں کوئی اور ڈیمانڈ ہے تو بتاؤ تو صحیح، میں تمہاری فرمائشوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ایک طرف وہ جہنمی ہے کہ جب بھی ایک گروہ داخل ہوتا ہے تو پہلے والے جہنمی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت ہو تم پہ، تم بھی آگے ہو، تم بھی ہمارے جیسے تھے۔ وہ کہتے ہیں لعنت ہے تم پہ، ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں۔ اور ایک طرف وہ جنتیوں کا گروہ ہے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، پلگوں پہ بیٹھے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اور حور و غلمان ان کی خدمت میں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شکر ہے ہم نے اللہ کی باتیں مانی تھیں، آج اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں جگہ دے دی ہے۔ أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ جنتی اور جہنمی برابر تو نہیں ہیں، ان کے عمل بھی برابر نہیں، ان کی زندگی بھی برابر نہیں، ان کے جینے کا انداز بھی برابر نہیں، ان کا انجام بھی برابر نہیں، ان کا کردار بھی ایک جیسا نہیں، اور لہٰذا اس کردار کا انجام اور صلہ بھی ایک جیسا نہیں۔ ایک طرف وہ جہنمی ہیں، کبھی دائیں طرف فرعون نظر آ رہا ہے، کبھی نمرود نظر آ رہا ہے، کہیں ابو لہب ہے، کہیں ابو جہل ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں کوڑے ہیں، کہیں ڈانٹ ہے، کہیں جھڑک ہے، کہیں سلاخیں ہیں، اور کہیں آگ کے بستر ہیں، کہیں توہر کے درخت ہیں۔ اور ایک طرف وہ جنت ہے جس کے پڑوس میں کہیں جناب آدم ہیں، کہیں ابراہیم ہیں، کہیں نوح ہیں، کہیں موسیٰ ہیں، کہیں عیسیٰ ہیں۔ اور پوچھنے والے نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ جنت میں سب سے زیادہ لطف والی نعمت تمہیں کون سی لگتی ہے؟ کیا سوچ کے تمہیں بڑا مزہ آتا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے یہ سوچ کے مزہ آتا ہے کہ اس میں رب کا دیدار بھی ہوگا اور رب کے محبوب کی ملاقات بھی ہوگی۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون۔ امام کائنات فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت کے اندر پلنے والا، جس کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، کبھی اس نے دکھ درد کا نام جانا ہی نہیں تھا، بس اس کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جہنم میں صرف ایک دفعہ اس کو غوطہ دلا کے واپس لے کے آؤ، واپس لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تیری زندگی کیسی گزری؟ جواب دے گا دنیا میں کبھی مجھے کوئی آرام ملا ہی نہیں تھا۔ اور وہ جس کی زندگی تکلیفوں پریشانیوں میں دکھوں میں گزری ہے، الجھنوں میں گزری ہے، اور بے وفاؤں کی بے وفائیوں میں گزری ہے، اس کو بلا کے اللہ رب العزت کہیں گے اس کو میری جنت کی ایک دفعہ بس سیر تو کروا کے لاؤ۔ سیر کروا کے واپس لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تیری زندگی کیسی گزری ہے؟ کہے گا اللہ مجھے تو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ آخری آیت کا پیغام سن لیجئے۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ بھی جب اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں تو کمال ہی کر دیتے ہیں۔ کہا میرے بندو یہ میری باتیں ہیں، یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے، اگر اس کو بھی تم سن کے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو تو پھر اپنے دل کی خبر لو، دیکھو اس کے اوپر کیا زنگ چڑھ گئے ہیں اور کیا پتھر ہے جو تمہارے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے پھر تمہارے سینے میں،
کیونکہ یہ میرا کلام ہے۔ اگر میں نے اس طرح سے جیسے ایمان والوں تمہیں سمجھایا ہے، اے دنیا کے لوگوں جیسے میں نے تمہیں سمجھایا ہے اپنے کلام کے اندر ایک ایک چیز کو واضح کر کے، اگر میں نے ایسے سمجھانے کے لیے اس قرآن کو پتھروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اتارا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، وہ بھی سہم جاتا اور میری آیات کو سن کے پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم ساری باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اگر اس کے باوجود ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہے اور ڈگر ویسی کی ویسی ہے اور سلسلے سارے ویسے کے ویسے ہیں اور ہماری زندگی میں آخرت کا حصہ نہیں ہے، ہر کام کے اندر آپ سمجھ لیجئے صبح سے لے کے رات تک اور رات سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، جب تک ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتا ہے اور اس میں فوکس اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا پہ نہیں ہے، تو ہماری زندگی کا وہ حصہ نقصان میں ہے، ضائع اور برباد ہے۔ چاہے آپ تجارت کر رہے ہیں لیکن سمت آخرت کی طرف ہو کہ اس میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ پڑھا رہے ہیں، نیت آخرت کی ہو۔ آپ مزدوری کر رہے ہیں، نیت آخرت کی ہو۔ آپ رات کو بستر پہ لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، نیت یہی ہو کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، سجداؤں گا تو کل کو پھر رزق حلال کے لیے، نماز کے لیے، فجر کے لیے اٹھ پاؤں گا، جسم کے اندر ہمت آئے گی اور ازسر نو اپنی زندگی کا آغاز کروں گا۔ زندگی کے جس لمحے میں آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، سمجھ لیجئے وہ لمحہ ہمارا نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان آیات کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ حشر کی چند آیات، آخری رکوع کی شروع والی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کوشش کیجئے گا گھر میں جا کے تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے کمرے میں ترجمے والا قرآن لے کے ان آیات کا مطالعہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ ہر ایک کو چاہیے کہ سوچے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کر کے جیو، بے شک اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کے نتیجے میں انہیں اپنا آپ ہی بھلوا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ جنت والے اور جہنم والے برابر تو نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی تو کامیاب ہیں۔
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ये आयत और कुरान जो हम तुम्हें समझाने के लिए उतार रहे हैं, अगर हमने इसे किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो आप उस पहाड़ को सहमा देखते और फटा फटा देखते। ये मिसालें हम लोगों के लिए इस वजह से बयान कर रहे हैं ताकि वो सोचें और गौर व फिक्र करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।